کہ کل اگر قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے، تو وہ کل کا ناجائز بچہ آج جائز بچہ کیسے بن گیا؟ لہذا کینیڈا سے، فرانس سے، امریکہ اور برطانیہ سے، روس سے لوگ آ کر یہاں آباد ہو گئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کیا ہے۔ اس لیے ان صہیونی اور اسرائیلی لوگوں کو، یہودی لوگوں کو ادھر ہی جانا ہوگا جہاں سے یہ آئے تھے۔ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طوفان الاقصی کیمپ یہ قائم رہے گا۔ یہاں لوگ آ کر بیٹھیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، ملت کی ترجمانی کریں گے۔ یہاں مائیں، بہنوں اور بیٹی بھی آئے گی، یہاں بچے اور نوجوان بھی آئیں گے، اور اس کیمپ کو اسلام آباد کے لوگ چلائیں گے تاکہ مسلسل اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس سے حماس کو یہی پیغام ملتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم نے تو یہی مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور ان کے سرپرستی کرنے والے ان کے ہر طرح کے مصنوعات اور پروڈکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ عوامی سطح پر بہت کامیابی کے ساتھ یہ مہم جاری ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے حکمرانوں کا کہ وہ کیوں اسرائیلی مصنوعات اور ان کے سرپرستی کرنے والے کمپنیوں کے مصنوعات اپنے اپنے ملکوں میں درآمد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ہمت کرے اور ان کا یہ مصنوعات کے بائیکاٹ بھی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے یہ یہود اور یہودی نواز کمپنیاں وہ اس جنگ کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی شروع کی اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، یا جہاں جہاں اسرائیلی سفارت خانے موجود ہیں ان کے سفیروں کو نکالا جائے، ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کیا جائے۔ میں امریکہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک کہتے ہیں، آج کتنے بے شرمی کے ساتھ اسرائیلیوں کو دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کا۔ میں امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سرپرستی بند نہیں کی اور یہ دھمکی دینا، ان کو اسلحہ دینا، وہاں سے بحری بیڑا ہٹانا، اس کا اعلان نہیں کیا، تو سن لو امریکہ 2.2 ارب مسلمان ہے، یہ دنیا کے ہر گلی اور کوچہ تمہارے مفادات کے لیے غزہ بنائیں گے۔ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا جو یار ہے، فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ یہ 2.2 ارب مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یہ غلامان مصطفیٰ، یہ عاشقان مصطفیٰ، جب یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم امریکہ کو جانتے ہیں، امریکہ اسی غرور کے ساتھ ویتنام گیا اور شکست سے دوچار ہوا، افغانستان گیا شکست سے دوچار ہوا، اور امریکہ کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امن کی بجائے جنگ اور فساد اور دنیا کو تباہ کرنے کے اقدامات کیے۔ امریکہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہیروشیما پر ایٹم بم کا استعمال کیا، جاپان پر حملہ کیا، فلپائن پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، کوریا پر حملہ کیا، ویتنام پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، اور معلوم تاریخ کے مطابق کروڑ ہا لوگ ان کے حملوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ان کا اعلان آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ ہمیں لاشیں چاہیے، فلپائن میں ان کے جنرل نے اعلان کیا تھا ہمیں قیدی نہیں چاہیے۔ آج اسی غرور اور تکبر کے ساتھ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن میں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو غیر مسلم ممالک ہیں،
لیکن اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لمحات میں روس کا کردار بہت اہم ہے، چائنا کا کردار بہت اہم ہے، ان کا موقف ہم سراہتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر وقت آیا ہے کہ غزہ کو بچانے کے لیے یہ طاقت بھی ہمارا ساتھ دے۔ میں ایک بار پھر جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب میاں اسلم صاحب، جناب آصف لقمان صاحب اور ان کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اسلام آباد کے لوگ بھی یہاں آ کر بیٹھیں گے، اور ہم اس وقت تک یہ جدوجہد کراچی سے لے کر چترال تک جاری رہیں گے جب تک فلسطینیوں کو کامیابی نہ ملے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہو اور ہمارے سامنے ہمارے بچے بارود میں جلتے رہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہو اور ہمارے مائیں بیٹیاں ان کے حملوں کے زد میں آتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ جئیں اور عزت کے ساتھ مرے۔ سلطان ٹیپو کا یہ قول ہمیں یاد ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے اگر عزت کے ساتھ ہو۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ 20,000 لوگ شہید ہو گئے تکبیر کے نعروں کے ساتھ، ہمارے انتظار میں ہے۔ ہر صبح پوچھتے ہیں کہاں ہے پاکستان، کہاں ہے ایران، اور کہاں ہے ترکی، اور کہاں ہے وہ عرب، اور کہاں ہے انڈونیشیا اور ملیشیا۔ 74 لاکھ اسلامی فوج ہے۔ کاش یہ 74 لاکھ اسلامی فوج ایک دم کی بھی دے دے کہ جنگ بند کرو، ورنہ ہم آنے والا ہے۔ یہ یہودی اور یہ صہیونی اسی وقت اپنے ٹینکوں کو واپس لے جائیں گے۔ کل اسماعیل ہانیہ نے پاکستان کی عوام سے خطاب کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان کی حکومت، جو ایک بہت بڑی ریاست اور ایک بہت بڑا ملک ہے، انہوں نے بھی اسرائیل کو جنگ بند کرنے کے لیے دھمکی دی تو یہ جنگ بند ہو سکتا ہے۔ اب میں اپنے اربابی اختیار سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے تو آنے کی بات نہیں کی، دھمکی کی بات کی، تو کیا آپ بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ دھمکی بھی نہیں دے سکتے؟ لیکن اگر یہ حکمران سوئے ہیں تو یہ تاریخ کو جواب یہ لوگ دیں گے، اور ہم کڑے ہیں انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے آخری لمحے تک۔ اسلام زندہ باد، اہل غزہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔